مشکل ہو گئی ہے اور جو مشکلات پیش آ رہی ہیں عملی زندگی میں وہ یہ ہیں کہ اسلام نے قانون میں حدود کو متعین کر دیا ہے کہ حدود یہ ہیں بس، اور 4-5 حدود کو چھوڑ کے باقی پورا نظام اللہ نے تعزیرات پہ رکھا اور قضات کو اختیار دیے ہیں کہ قاضی کیا سزا مقرر کرتا ہے، اور جس بڑی تعداد میں آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اتنے جج نہیں گورنمنٹ بنا رہی، قاضی تو کیا بنائے گی۔ اور ججز جو فیصلے دے رہے ہیں وہ صاف طور پہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے کہیں عدالت میں جائیں اور جا کر تو اب جو عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں یہ صراحتاً کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں، لیکن اب اتنے اہل علم ہوں جو ان کاموں کو باقی چھوڑ کے عدالتوں میں چلے جائیں اور جا کر پٹیشن دائر کریں کہ یہ قانون، یہ جو چیز ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون اس کے خلاف بنایا نہیں جا سکتا۔ تو اتنے اچھے مفتی اول تو ہیں نہیں، پڑھے کون اتنا؟ پٹیشن تیار کرنا اور جا کے دلائل دینا یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ فرض کر لیجئے کوئی کر بھی لے اتنا کچھ، تو جس مسجد میں امامت کرا رہا ہے یا مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہاں کون جائے گا؟ عدالت میں تو کہنا اپنے خرچے پہ آؤ اور یہ نیکی کا کام ہے تو کرو نیکی، ہم منع تھوڑی کرتے ہیں، لیکن اس کی اپنی اولاد کی تربیت کا کیا بنے گا، معاش کا کیا بنے گا؟ اس لیے شریعت نے جو چیزیں مقرر کی ہیں ان میں بہت بڑا عنصر حالات زمانہ کا اعتبار ہے کہ وقت کس طرح بدلتا ہے۔ اگرچہ ہمارا خیال تھا کہ آج آپ سے خلا کی بات کریں گے، لیکن بہت سی رکاوٹیں پیش آ گئی، آئندہ سے ہی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ خلا ہی کی بات کو لے لیں تو تقسیم سے پہلے جسٹس کارنیلس تھے، انگریز تھے، بڑے بڑے حتیٰ کہ ہندو بھی تھے، انہوں نے خلا کے مقدمات میں یہ فیصلے کیے کہ خلا شوہر کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور خلا کا اختیار شوہر اور بیوی دونوں کی باہمی رضامندی سے ہے۔ حکمران مجبور نہیں کر سکتے شوہر کو کہ وہ خلا کو قبول کرے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کیس ایسا آ جائے قاضی کے پاس کہ آدمی یہ کہہ دے شوہر کہ نہ میں بیوی سے انصاف کروں گا نہ خلا کروں گا، تو کہتے ہیں مجبور کیا جائے گا، انصاف پہ خلا پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ خلا ہمارے نزدیک نکاح کی تنسیخ نہیں ہے،
اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ خلا نکاح کو باطل نہیں قرار دیتا، خلا نکاح کو کینسل نہیں کرتا، خلا طلاق ہے، خلا ایک طلاق ہے بس، وہ بھی اس وقت جب شوہر دے۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں یہ عذاب آیا ہے کہ شوہر مانے یا نہ مانے، خلا کا اختیار عدالت کو ہے، اور عدالت طلاق دے دے، شوہر مانے نہ مانے طلاق ہوگی۔ اور اس پہ بڑا تفصیلی فیصلہ لکھا ہے جسٹس ایس اے رحمان صاحب نے، اور انہوں نے زور لگایا اس پہ کہ گورنمنٹ کو اختیار ہے عدالت کو، اور بس یہ کافی ہے کہ لڑکی عدالت میں جائے، اپنے شوہر کے خلاف کمپلینٹ کرے، یہ چیزیں کرے، اور شوہر اسے طلاق دے یا نہ دے۔ اگر عدالت کہتی ہے کہ یہ خلا ہو گیا تو ہو گیا۔ حالانکہ انگریز جو تھا وہ جیسے بھی تھے کافر، لیکن عدالتی فیصلے ان کے اگر آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت کر کے وہ فیصلہ لکھتے تھے۔ تو گھوروں نے 1935 میں جو فیصلے لکھے ہیں خلا پہ، انہوں نے کہا کہ خلا شوہر اور بیوی کی رضامندی کی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تقسیم کے بعد پہلے کچھ ججز نے فیصلے دیے کہ اللہ نے خلا کی آیات میں حکام کو کہا ہے کہ عدالت فیصلہ کرے، حکمران فیصلہ کرے، حکمرانوں کے نائب فیصلہ کریں۔ اور پھر جسٹس ایس اے رحمان جو ہیں، انہوں نے بڑا تفصیلی نوٹ اس پہ لکھا ہے، اور حالت یہ ہے کہ جسٹس ایس اے رحمان صاحب عربی بھی نہیں جانتے۔ تو ایک شخص مثلا انگلش نہیں جانتا، ایک مولوی صاحب انگلش نہیں جانتے، اور وہ سپریم کورٹ کے جو نظائر ہیں، فیصلے ہیں، ان کا حوالہ دیں اور کہیں فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ۔ آپ کو بیسیکلی وہ زبان ہی نہیں آتی، آپ کا سورس کیا ہے۔ اب ہمیں فرانسیسی نہیں آتی، اور ہم الجزائر کے اور ٹیونس اور مراکش کے فیصلے کسی فرانسیسی پڑھے لکھے کے پاس لے جائے، ہم کہیں کہ بھی اس کا ترجمہ کر دے گا، تو اس بات کی کیا شیورٹی اور گارنٹی ہے کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ 100% درست؟ اگر فرانسیسی آتی ہوتی تو ہم کہتے یار اس کو دوسری کوئی چیز دیکھو، تیسری کتاب دیکھو، چوتھی دیکھو، ممکن ہے اس میں کوئی اختلاف ہو، ممکن ہے کسی کی اور رائے ہو۔ تو آدمی جب 10, 20, 50, 100 کتابیں دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہے در حقیقت یہ فیصلہ ہے۔ تو جسٹس ایس اے رحمان صاحب کو بنیادی طور پہ عربی آتی ہی نہیں، اور وہ قرآنی آیات سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خلا کا اختیار عدالت کو ہے، ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جس کتاب کا انہوں نے جن کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، ہنسی آئی پڑھ کے اس فیصلے کو، انہی کتابوں میں چند سطروں کے بعد لکھا ہے کہ خلا شوہر اور بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے، عدالت کا مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر بیوی خلا کا تقاضا کرتی ہے اور شوہر کی زیادتی ثابت ہو جاتی ہے تو لڑکی کا حق بنتا ہے کہ خلا لے۔ اگرچہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے خلا، لیکن
بعض رکاوٹوں کی وجہ سے آج ہم بات نہیں کر پا رہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حالات جتنے بدلتے جا رہے ہیں نا، اتنا یہ ضرورت پیش آتی جا رہی ہے کہ اگر اسلام پہ لوگوں نے قائم رہنا ہے اور مسلمانوں نے، تو ان کے لیے اتنے بڑے دماغ بھی چاہیے، کیونکہ 4 حدود بس شریعت نے کر دی اور 96% قانون جو ہے وہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے مسلمان سوسائٹی پہ، کہ سوسائٹی جتنی ڈیولپ ہوگی مختلف صورتیں سامنے آئیں گی، اور اس وقت کے اہل علم یہ فیصلہ کریں گے کہ اب کیا فتویٰ ہونا چاہیے، اور اہل علم اگر فیصلہ کریں اور غلط بھی کریں تو بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، اس لیے کہ اسے بڑی محنت سے علم حاصل کیا۔ اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہے ڈاکٹر حکیم جو علاج کرے، فرض کر لو ڈاکٹر کی دوائیاں بتائے، پڑھا لکھا اس سے کچھ نہ ہو، عطائی جیسے ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھے، ڈاکٹر رضوان نام تھا، پتہ نہیں اب زندہ ہے، یہ بیچارے انتقال کر گئے۔ گاؤں میں علاج کرتے تھے اور جو آتا تھا سب سے پہلے ٹرپ لگا دیتے تھے، پھر سے ہسٹری پوچھتے تھے کہ تمہیں ہوا کیا ہے۔ تو دیہاتی لوگ، وہ ٹرپ لگ گئی تو گویا وہ تو طاقت کا خزانہ آ گیا، تو اس کے وہ پیسے چارج کر لیتے تھے، باقی جو ہے وہ تھوڑا بہت ایمان تقویٰ تھا تو کہتے تھے کہ بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیں، کبھی خود ہی دوائی دے دیتے تھے۔ تو اتھارٹی ہی نہیں ہے، ڈاکٹر اتھارٹی ہے، اور اس سے علاج میں غلطی ہو گئی ہے، یہ چیلنجیبل چیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی ٹھیک نہیں دی، یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ایک مفتی آپریشن کرنے کے لیے آپ سوچیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اب ہمارے یہاں حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ خلا کے متعدد کیسز آ گئے ہیں عدالت، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے، اور خلا خواتین کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ تنسیخ نکاح، حالانکہ خلا کینسلیشن آف میرج بالکل نہیں ہے، وہ ایک طلاق ہے، اور وہ بھی اس وقت جب شوہر دے۔ اب شوہر طلاق دے اور زیادتی بھی شوہر کی ثابت ہو، اللہ تعالی نے فرمایا کہ طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی جائز اور صحیح طلاق، اور اصل میں تو ایک طلاق ہے بس، کہ عورت کے متعلق، بیوی کے متعلق جب یہ طے ہو جائے کہ کوئی چانسز نہیں ہے اس کے ہاں کسی ولادت کے، تو اسے اس پاکیزگی کی حالت میں ایک مرتبہ کہے کہ میں طلاق دیتا ہوں اور بس ختم، چھٹی، اس کے بعد کوئی طلاق ہے ہی نہیں۔ وہ عدت گزارے گی اور عدت گزارنے کے بعد خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا، اور شریعت نے اتنا آسان رکھا ہے کہ عدت اس کی اب جتنے مہینے کی بھی عدت وہ گزارے، اس عدت کے بعد اس دوران میں خیال آتا ہے کہ نہیں ہم نے غلط کیا، پوری بات کی، تو اگر عدت نہیں گزری تو شوہر رجوع کر لے، عدت گزر گئی ہے تو نکاح ٹوٹ گیا ہے، یہ دونوں میاں بیوی آزاد ہیں، دوبارہ نکاح کر لیں، اللہ اللہ خیر اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ پھر وہ جب پاک ہو جائے تو اسے دوسری طلاق دے دی جائے، بس ختم۔
تیسری طلاق خدا ذکر ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ 3 طلاقیں دینا یہ مستقل ایک گناہ ہے جس پہ توبہ کرنی ہے۔ ہم نے آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا جس نے 3 طلاقیں دی ہوں بیک وقت اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگی ہو کہ اللہ میں نے تیرا حکم توڑا ہے۔ اس لیے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دینے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ تو انتہائی کوئی مجبوری ہے، یہ تو کفر کے زمانے کی چیزیں ہیں، جاہلیت کے دور کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے تنگ کیا ہے، ستایا ہے اور کہتا ہے نہ تمہیں رکھوں گا نہ طلاق دوں گا۔ میں نے کہا یہ تم کیسے کرو گے؟ نہ، اس نے کہا میں تمہیں طلاق بھی دوں گا اور بساؤں گا بھی۔ میں نے کہا یہ تم کیسے کرو گے؟ اس نے کہا اس طرح کروں گا کہ طلاقیں دیتا رہوں گا، جب عدت پوری ہونے کے قریب دن آئیں گے تو پھر رجوع کر لوں گا، پھر ایک طلاق دے دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا۔ تو نہ مجھے پوری طرح طلاقیں دیتا ہے، نہ ہی وہ مجھے بساتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو چیزیں دین میں ان کافروں میں باقی رہ گئی تھی، ان میں طلاق بھی تھی، نکاح بھی تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس عورت کی سن کے میں چپ ہو گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا طلاق مرتان، طلاق تو 2 بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد تم اپنی بیوی کو بسا لو قاعدے دستور اپنے عرف رواج کے مطابق جو معاشرے سوسائٹی میں چل رہا ہے، اور تسریحم بِإِحْسَان، یا تم مہربانی کرو اس کی جان چھوڑ دو، ختم کرو اس کو بس۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، اور اگر تم شوہر اور بیوی دونوں یہ ڈرو کہ تم میاں بیوی بن کے اللہ کے احکامات کو توڑتے رہو گے، لڑائیاں کرتے رہو گے، فساد پھیلاتے رہو گے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو تو تمہیں سے کون مراد ہے؟ ہم کہتے ہیں شوہر مراد ہے، بیوی مراد ہے، دونوں۔ یہ جسٹس صاحب کہتے ہیں اس سے مراد حکومت ہے، ہم کہتے ہیں حکومت کا کیا تذکرہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تمہاری بیویاں خلا طلب کریں تو انہیں دے دو، مت اصرار کرو۔ بڑی حکمت تھی کہ مطلب وہ خلا مانگ رہی ہے اگر اور تم اصرار کر کے اسے روکو گے تو معاشرے میں فساد بھی مچ سکتا ہے۔ عورت ہے اور اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی بھی ہو تو بسا اوقات وہ اپنی ضد میں آ کے جیسے مرد اپنی انا میں اڑ جائے تو چھونک دیتا ہے پورے ملک کو۔ ایٹم بم جو گرائے ہیں تو اس کے پیچھے ایک انا بھی تو ہے نا کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ تو اب اصل تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم خدا کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو فی مفتدت بہ، لڑکی اپنی جان چھڑانے کے لیے جو بھی تم مال اس سے طلب کرو خلا کر لو۔ اب سے آپ خلا کہیں، طلاق مال کے عوض میں کہیں، صلح کہیں، فدیہ کہیں، یہ سب اصطلاحات استعمال کی ہیں مالکی فقہا نے۔ اصل حنفیوں نے تو صرف خلا کا ہی لکھا ہے۔ اللہ تعالی نے مال کے عوض میں جو طلاق کہا ہے تو یہ
مقصد اس کا یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق مہر واپس لے لو. جمیلہ ایک خاتون تھی، ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی ان سے شادی ہو گئی تھی. تو جمیلہ نے مطالبہ کیا خلا کا. تو اس سے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی. تو اس نے بتایا کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے، اور میں نہ ان کے دین میں کوئی عیب دیکھتی ہوں نہ اور کسی چیز میں، میرا دل نہیں لگا اس کے ساتھ. تو میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ قیامت میں کہیں منافقوں میں نہ اٹھائی جاؤ. پھر وہی پرانی بات آتی ہے کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے. ایک بچی نے اس حدیث کو پڑھ لیا، شادی کو شاید 2 مہینے ہوئے ہوں گے، تو اس نے کہا میں تو اپنے شوہر سے کھلا لینا چاہتی ہوں. ہم تو جانتے نہیں تھے، فون پہ بات ہوئی تو ہم نے کہا کتنی عمر ہے؟ میری 17 سال عمر ہے اور حدیث پڑھی ہوں آیا ہے اور شوہر مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اس حدیث پر عمل کرنا ہے. ہم نے کہا حدیث کہاں پڑھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حدیث فلاں جگہ پہ پڑھی ہے. اب وہ خود پڑھ کے حدیثوں پہ عمل کا شوق آیا نا، تو ہم نے کہا بیٹے کیوں گھر پر بات کرتی ہے؟ نہیں قیامت میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہم نے کہا اپنی قیامت تو آپ پہلے یہیں قائم کر لیں گی نا، بڑی قیامت پہ جو آئے گی تو آئے گی. کچھ نہیں ہے. اب زندگی 2016 کی ہے اور رہنا چاہتے ہیں خلافت راشدہ کے دور. آپ بتاؤ کہ گزرے گی کیسے؟ اس نے کہا نہیں، بڑی مشکل سے حدیث کی سمجھ میں آئی، کئی مہینے لگ گئے. اللہ کا شکر ہے بہت سمجھدار تھا، اس نے کوئی عقل سے کام لی. اس کی عمر 23 سال تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے، جلدی شادی تھی. جمیلہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور ثابت بن قیس سے پوچھو کہ جو باغ اس نے اپنی بیوی کو حق مہر میں دیا تھا کیا وہ واپس لے کے اسے طلاق دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں دے دوں گا. ایک لفظ کا نام جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی جمیلہ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اپنے شوہر سے ہم نے اس بچی کو حدیث سنائی، میں نے کہا جہاں حدیث پڑھی ہے نا اس کے نیچے ہی حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے خلا کو طلب کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی. اور دوسری کا فرمایا کہ 500 برس کی مسافت پہ جنت کی خوشبو آتی ہے. اور آپ نے فرمایا، میں نے کہا وہاں آگے حدیث آئی ہے ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا بس یہ تو پکی منافق عورتیں ہیں جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے صلح مانگتی ہیں. تو یہ حدیثیں بھی قابل عمل ہیں. اور فرمانے لگیں کہ خود شوہر سے نفرت ایک وجہ ہے. ہم نے کہا نفرت نہیں ہے، ایسی وہم ہو گیا آپ کو. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے یہ ایک نفسیاتی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے حدیث پر عمل کرنا. تو خلا اب شوہر زیادتی کرے اور حق مہر کی رقم بھی واپس لے،
یا اسے کہے حق مہر تو 5 لاکھ تھا یہ بھی دو، اور وہ جو تمہارے والد نے پلاٹ تمہارے نام کیا ہے وہ بھی دو. ثابت ہو جائے کہ شوہر نے خلا طلاق جو دینی ہے وہ حق مہر لے رہا ہے یا اس سے زیادہ لے رہا ہے، لیکن زیادتی بہرحال شوہر کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال تم عورت سے لوگے اتاخذونہ اثما، کیا اتنا بڑا گناہ کر گزرو گے؟ اور پھر فرمایا اسم مبینہ، بالکل گناہ، واضح طور پہ گناہ ہے، یعنی یہ جو مال لے رہا ہے یہ حرام ہے شوہر کے. اللہ نے بڑی سختی سے کہا کہ زیادتی بھی کرتے ہو، اور صاف طور پہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو بدنام بھی کرو. بہتان عظیمہ، تم پہ بہتان لگے گا، لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن میں کوئی شرم حیا ہو کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے. ہم نے ایک مرتبہ مثال بھی دی تھی، شاید آپ کسی نے نہ سنی ہو. ہم نے کہا پرانے زمانے میں ایک مائی ہوتی تھی، اس کا نام تھا کوئی. کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گی. کہتے تھے نا لوگ یہ کام نہ کرو، کوئی کیا کہے گا محلے میں. میں نے کہا یہ مائی کوئی جب سے مری ہے نا تب سے کوئی پرواہ ہی نہیں رہی کہ کوئی کیا کہے گا. یہ کوئی والا مسئلہ ہی اٹھ گیا ہے. یہ سب اس نظام تعلیم کی برکتیں ہیں، اور یہ اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے کہ شاید ہی دنیا میں کبھی نسلیں ایسی بدلی ہوں جیسے ہم نے دیکھا ہے. 1970-80 میں لڑکے جو کام کرتے ہوئے گھبراتے تھے، 2000 میں ہم سوچتے تھے کہ اب لڑکیاں وہ کام بلا جھجک کرتی ہیں. مرد جن چیزوں سے ڈرتے تھے کوئی کیا کہے گا، اب عورتیں دلیر، کوئی جو مر گئی شرم ہی نہیں. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم زیادتی بھی کرو اور بیوی سے پھر وہ مال بھی لے لو جو تم نے حق مہر کی صورت میں دیا یا اس سے زیادہ تقاضا. اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، بالکل ہی حرام کھاؤ گے، جائز ہی نہیں. اور اگر شوہر کی زیادتی نہیں اور بیوی بغیر وجہ کے خلا طلب کرتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منافق کہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اب جیسے رحمان نے جو فیصلہ لکھا ہے نا، بڑا ظلم کیا. انہوں نے اور ان سے پہلے جو ججز ہمارے ہاں پاکستان میں تھے، انہوں نے خلا کے لیے رستہ ہی کھول دیا. عدالت میں جاتی ہیں لڑکیاں اور خلا میں شوہر کے لیے نوٹس جاری ہو گیا، شوہر کو بلاؤ، دوسرا نوٹس نہیں آیا، شوہر راضی ہے ناراض ہے، خلا ختم. حیرت ہے یار، شوہر راضی نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے اسے کورٹ کا مسئلہ قرار ہی نہیں دیا. اگر شوہر کی رضامندی خلا میں ضروری نہیں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے بحقی میں آتا ہے، انہوں نے کہا شوہروں سے کہ دیکھو تمہاری بیویاں اگر خلا مانگے تو دے دیا کرو. تو قاضی تو وہ خود تھے، خود کیوں نہیں فرمایا کہ میرے پاس آؤ میں خلا تمہیں دے دیا کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ خلا شوہر اور بیوی کی باہمی رضامندی ہے اور پھر وہ ایک طلاق ہے، نکاح کی کنسلیشن نہیں ہے. خلا ہو گیا اور پھر خیال آیا تو بری بات ہوئی.
سمپلی نکاح کر لیں اور کیا ہے بس. اور اتنا ظلم ہے کہ خلا کے ایک مقدمے میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ہم نے، اللہ تعالی بچائے، خلا کے کاغذات لیے اور بڑی شوقی سے اس نے کہا مفتی صاحب یہ خلا دے دیا عدالت نے، اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہے جس سے میں نے دوسرا نکاح کرنا ہے، بیٹھی اور گئی. پہلا شوہر روتا تھا کہ وہ صاحب میں نے تو نہیں دی طلاق. ہم نے کہا یار ایک طلاق دے ہی تو تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. یعنی اسے احساس ہی نہیں ہے کہ خلا لے کے کوئی عدت بھی گزارتی ہے کہ نہیں گزارتی. تو پہلا نکاح ٹوٹے گا تو دوسرا ہوگا نا. یہ ساری جڑ جو ہے آپ خود سوچیں، ہمارا نظام تعلیم نہیں تو اور کیا. اور پورے خلا کے مقدمے کے پیچھے بات اتنی سی تھی کہ والدین نے شادی کر دی اور کالج کے زمانے میں محبت کسی اور سے تھی، وہ برسر روزگار ہو گیا اور کوارٹر لے لیا رہائش کے لیے، اور لڑکی بیچاری اس نے اس کی جھانسے میں آ کے خلا کر لے لیا، اس کے ساتھ چلی گئی. اور خود ہم نے اس لڑکی بیچاری کو 3-4 ماہ کے بعد روتے تھے. وہی ہوا جو ہونا تھا، یہی ہوتا ہے. بیچاری اس لیے کہ وہ جھانسے میں آ گئی نا، اس سے سوچا جو یہ خواب مجھے دکھا رہا ہے وہ بہت اچھے ہیں، تو اس نے 2-3 مہینے کے بعد کہا کہ تم بھی نوکری کرو، اکیلے گھر نہیں چلتا. اس کا میں اب نوکری کیسے کر سکتی ہوں، میری تو حالت اب یہ ہے. اور مجھے لیڈی ڈاکٹر نے کہا یہ چیزیں کھائیں اور یہ چیزیں، اس کا اتنے پیسے کدھر سے آئے. تو باپ کے یہاں پہلے رسوائی ہو چکی تھی، ادھر سسرال والا، اس سسرال کون سا تھا پتہ ہی نہیں تھا. یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ آنکھیں کھول کے آدمی جیے نا، تو اس سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بڑی مشکل چیز ہے. ہم کسی کو کیا تانا دیں. جب مخلوط تعلیم میں لڑکے لڑکیاں ایک جگہ پڑھیں گے تو انسانی فطرت ہے محبت، تعلق، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے سے گھل مل جانا، یہ انسانی فطرت ہے. اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کوئی فطرت کے خلاف نہیں گئے. جب ایک جگہ خود ہم روئی اور آگ رکھیں گے تو پھر کسی سے کیا شکایت. نہ بچیوں کو پڑھائیں تو عذاب ہے، مصیبت. پڑھائیں تو الگ تعلیمی ادارے نہیں ہیں. ان چیزوں کو سوچ کے ہم کہتے ہیں کہ جو ہر سال حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا، ان سے کوئی جا کے کہے کہ نہ یار پیسے نفلی حج اور نفلی عمرے پہ لگاؤ، یہ پیسہ جمع کرو اور الگ شاندار تعلیمی ادارہ بناؤ جہاں ہماری بچیاں پڑھیں، جہاں بچے پڑھیں، اور اس سوسائٹی کو ڈوبنے سے بچاؤ. اوپر سے یہ جسٹس رحمان اور ان لوگوں نے جو فیصلے لکھے ہیں بالکل شریعت، یعنی آپ اندازہ لگائیں، خلا ڈگری دینا اور نکاح کو ختم کرنا حکومت کا اختیار ہے. یہ پوری امت میں آج تک کوئی قائل ہی نہیں ہوا اس کا خلا کی صورت.
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل تشیع، کوئی قائل ہی نہیں ہوا اس کا۔ اہل حدیث میں جو بڑے بڑے علماء نہیں قائل ہوئے، انگریزوں کے زمانے میں نہیں قائل ہوئے۔ مسلمانوں نے کہا ہمارا پرسنل لا نہ چھیڑنا۔ قانون شریعت کا یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، بھی کورٹ میں جانا ہی کیوں ہے، اور فرض کر لو کورٹ میں جانا پڑ گیا تو بھی شوہر طلاق دے، نہیں طلاق دیتا اسے مجبور کیا جائے انصاف کو، قانون سازی کرو، جج لکھ دے کہ لڑکی کی شکایت درست ہے، شوہر اسے طلاق دے، نہیں دیتا تو اسے اتنے سال جیل دے دی جائے، انصاف میں مجبور کیا جائے۔ آخر کتنے کیسز ایسے چل رہے ہیں کہ طلاق نادانی سے دے دی اور وہ اپنے بچوں کو ملانے ماں باپ سے، باپ ماں سے آتے ہی ہے نا، اس میں کتنی کیسز ایسے بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ 70 سال میں ایک میڈیکل کالج فاطمہ جناح قائم ہوا گورنمنٹ کی طرف سے لڑکیوں کے لیے لاہور میں، اور شاید 1-2 اور ہوئے ہوں گے، چلو 10 ہو گئے ہوں گے فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، اور بچیوں کی تعداد 70 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ جو تقسیم کے وقت پیدا ہوئی تھی اب وہ قبر میں چلی گئی۔ 70 سال بڑی عمر ہے۔ اس نظام تعلیم میں کوئی حجاب، پردہ، کوئی چیز رہی نہیں، اور جب پانی سر سے گزر گیا تو اب ہونا پھر بھی اب کس چیز کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفرادی کوششیں نہیں نا، ایک آدمی بیچارہ کیا کرے، ایک باپ کیسے اپنی بیٹی کو گھر پہ رکھے اور پڑھانا چاہتا ہے تو یہ قضیہ پیش آ جائے گا، اور یہ قضیہ پیش آ گیا تو باپ کیا اور ماں کیا، عدالت کا راستہ کھلا ہے، جہاں مرضی شادی کر دیں اس سے کھلا لے لینی ہے، جا کے کھلا لے کے بس پاری ہو۔ اور ادھر سے انہوں نے آسان کر دیا کہ اگر، اور پھر اس پہ اب عذاب یہ ہے کہ عورتیں جج بن گئی، عورتیں قاضی ہو گئی ہیں، اور یہ وہ خواتین اور جج ہمارے صاحبان ہیں جو سرے سے اسلام کو پڑھے ہی نہیں۔ شرعی عدالت کے آج کل جو جج ہیں انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا یار شریعت کی پابندی ہیں، یہ کیا یار ایسی چیزیں، ذہنی طور پہ اسلام سے بیزار ہیں، اور شرعی عدالت کے جج ذرا خدا کا خوف نہیں کہ کرنے کیا چلے ہیں۔ پورا سسٹم ہموار ہے شروع سے لے کے آخر تک، نظام تعلیم سے لے کے خلا تک، اور یہ بھٹی شپٹی تو بات ہے نہیں، لڑکیاں بھی جانتی ہیں نا، تو اس لیے خلا کو 2 عذاب کر دیے، ایک تنسیخ نکاح کر دیے کہ خلا تنسیخ نکاح ہے، کینسلیشن آف میرج ہے، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک طلاق ہے، اور دوسرے حکومت کو اختیار ہے کہ وہ خلا کرا دے۔ یہ دونوں عذاب ایسے آ گئے ہیں جو سراسر شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جس میں کہا جائے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جمیلہ کو کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس اگر آپ کو آپ کا وہ باغ جو حکمیر میں تھا واپس دے دیں، آپ دے دیں واپس انہیں، اور وہ آپ کو 1 طلاق دے دیں، تو ثابت بن قیس قرآن خود کہتا ہے کہ فی مفتدت بہ، اور تم اس سے وہ مال طلاق کے عوض میں، یعنی خلا ہے تو مال واپس چلا گیا۔ اگر زیادتی نہیں کی، زیادتی کی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ایک زیادتی کرتے اوپر سے مال لیتے ہو، بالکل ہی حرام ہے۔
تو یہ ایک قضیہ کوئی ہو تو کوئی آدمی کہے نظریاتی کونسل تقریباً ساری سیاست کی نظر ہو گئی، علماء نہیں رہے۔ نظریاتی کونسل جو اس مرتبہ اور جو پچھلا ٹینور تھا ان کا 6 سال کا، وہ تو چونکہ ان کے چیئرمین محمد خان شیرانی ہیں تو مولانا سے گھر جیسا تعلق ہے، آنا جانا ہمیشہ۔ نظریاتی کونسل میں ایسے ایسے شعر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ یقین مانیں اردو کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اردو کی سمپل کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ اور وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے۔ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ میں تو یہ چیزیں ہونی ہیں۔ یہ چیزیں آتی ہیں۔ فلاں آدمی کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ وزیر مذہبی امور ان کے والد کے دوست تھے بڑے اچھے، تو بیٹا چونکہ مولوی بھی نہیں بنا اور کوئی کام بھی نہیں ہے تو چلو یار نظریاتی کونسل میں آ جائے۔ فلاں آدمی کیوں رکھا ہے؟ وہ ٹیلی فون آپریٹر تھا لیکن بہت بڑے سیاستدان کا چھوٹا بھائی ہے، تو اسے کسی طرح 16ویں گریڈ میں بھرتی کروا دیا، پھر وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے 18ویں گریڈ میں اسے ترقی دلوا دی، پھر 21ویں گریڈ میں اب پہنچا دیا ہے، اس لیے کہ حضرت کا چھوٹا بھائی ہے۔ تباہی پھری بھی۔ حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اجلاس تھا اور ایک صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے۔ تو جب ختم ہو گیا اجلاس تو تشریف لائے، ہم نے ان سے کہا کہ حدیث کی جو آپ حوالہ دے رہے تھے یہ حدیث ہے کس درجے کی؟ تو کہنے لگے جی آپ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن حدیث کے درجات ہیں نا۔ وہ چیف نہیں بھاؤ چھڈو جی، جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ہم نے کہا حضرت یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ ہم نے بھی صاف بات کی، ہم نے کہا حضرت یہ جس سے آپ دلیل دے رہے ہیں نا اس سرے سے حدیث ہے ہی نہیں۔ ہم نے بڑا غصہ، میں ثابت کر دوں؟ میں نے کہا حضرت قیامت جس دن آنی ہے نا اس سے پہلے دن تک بھی آپ ثابت کر دیں تو جو کسی کی جو آپ سزا چاہیں ہمیں دے دیں۔ 3 سال وہ رہے، ہر مرتبہ کہتے میں حدیث ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی حضرت ڈھونڈیے، حتیٰ کہ مذاق ہی بن گیا۔ پھر ہم کہتے تھے حضرت وہ حدیث مل گئی، کہتے تھے یار وہ مل جائے گی، مل جائے۔ ایسے صرف پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں اور وہ پالیٹکس ہے کہ کون کس کا عزیز ہے، رشتے دار۔ محمد خان صاحب شیرانی چیئرمین ہے نا، وہاں بڑے بڑے عقل مند آدمی، مولانا جیسے آدمی کم ہی ہوتے ہیں اتنے ذہین، بڑا ان کا ادب احترام سب کچھ، لیکن ان کے پاس حکومت کے وقت کے قوانین کے مطابق ڈگری کوئی نہیں، نہ مولانا نے حدیث پڑھی۔ آپ جا کے پوچھ لیں، مولانا سچے آدمی ہیں، بالکل صاف کہتے ہیں کہ جس سال حدیث مجھے پڑھنی تھی میرے والد صاحب کا چونکہ مار دیا تو شہادت ہو گئی، ظلم سے کسی نے مار دیا تو میں اپنے قبیلے کا سربراہ بن گیا تو پھر میں کہاں پڑھتا؟ بات صحیح وہ فرماتے ہیں، تمام تر عزت اور احترام کے باوجود ڈگری کوئی نہیں، حدیث نہیں پڑھی مولانا۔
کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پہ عقلیات کا غلبہ ہے. اپنی عقل سے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے مسائل. اور ایک خوبی ان میں یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں. بہت کئی مرتبہ تشریف لائے, ہم نے انہیں بہت سے قوانین کو کہا کہ حضرت یہ قانون بنائیں. یہ جو طلاق ہے نا, تعزیرات, اس میں بہت زور دیا ہے. ان کا جو 3 طلاقیں شوہر دیتا ہے اس کے لیے آپ رکھیں, یہ قانون بھیجیں گورنمنٹ کو کہ یہ تعزیری جرم ہے. 10 سال قید دے دیں, 5 سال قید دے دیں. غلط کام ہے 3 طلاقیں دینا. اگر ثابت ہو جائے, اور جتنے 3 طلاقیں لکھنے والے عدالت کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو گورنمنٹ اٹھائے, اور اگر 3 طلاقیں کسی کی تحریر سے ثابت ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دو. ہم نے بڑا اصرار کیا, لیکن جس دن ہم نے کہا نا کہ حضرت آپ اس قانون پہ کام کریں تو ایک طرف سے اچھل پڑے, کہنے کہ یہ کدھر سے بات آ گئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ 3 طلاق تعزیری جرم ہے. بڑے حیران ہوئے. ہم نے ایک قانون پہ بڑا ان پہ زور دیا ہے. اب ان کو ساتھ کون دے وہاں؟ ہم نے کہا یہ جو بچے جن کا نسب ثابت نہیں نا, یہ گلی میں پڑا ہوا مل گیا, کوڑے کے ڈھیر پہ ایسے کہ کوئی عورت چھوڑ کے اسپتال میں چلی گئی, ان کی وراثت ماں کی طرف سے ثابت ہے. اگر پتہ چل جائے کہ کسی ایسے بچے کی ماں جیتی ہے, اب اس نے شادی کر لی, اس کی حقیقی اولاد, اس کا حقیقی شوہر اور یہ مجہول شوہر جس کا پتہ نہیں, ماں کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو اس بچے کو اس سے حق ملے گا. ماں کی وراثت ثابت ہے اس کی, اسے محروم نہیں کیا جا سکتا. آپ یقین مانے مولانا نے فرمایا نئے نئے مسئلے بیان کر دو. میں نے کہا حضرت یہ ساری شریعت ہے, اس کو کریں. نظریاتی کونسل میں ایسے جاہل بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں لو یہ مسئلے نکال رہے ہیں, اس سے معاشرے میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ہم نے کہا جو ہونا ہے. ہم نے ایک اور قانون پہ زور دیا. ہم نے کہا حضرت یہ قانون بننا چاہیے ملک میں کہ جو لوگ نواب بنے پھرتے ہیں نا, مل آنر, کروڑ پتی, کسی اداکارہ سے خوش ہو گئے, اسلام آباد کی کوٹھی تم لے لو, اور خود نواب صاحب لاہور بیٹھے ہیں, کہیں اور بیٹھے ہیں, لاہور والی کوٹھی تم لے لو. یہ جتنی اس قسم کی جائیداد ہبہ کی جاتی ہے, اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جائیداد اس نے ہبہ جو کیا ہے اس مستی اور ان چیزوں کے نتیجے میں کیا ہے, تو یہ ہبہ منسوخ ہے. یہ کوٹھی اصل اولاد کی طرف, بیوی کی طرف واپس جائے گی, وراثت تقسیم ہوگی. اس کا کیا حق بنتا ہے کہ 4 کروڑ کی کوٹھی اسلام آباد کی اور نواب صاحب نے دے دی اور یہ ہو گیا, اور ہیرے دے دیے اور انگوٹھیاں دے دی, تو سارا پیسہ اس کی بیوی کا ہے اور اس کی اصل اولاد کا ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں نظریاتی کونسل والے. اب وزیر اعظم ایسا کر لیں, خوش ہوا کسی سے اور کہا اسلام آباد میں ایک پلاٹ دے دو میرے کوٹے سے. تو تمہارا کوٹا کدھر ہے, تم کیوں خوش ہو رہے ہو اتنے؟ کینسل کرو یہ کوٹا اس کا, اور وہ پلاٹ دوبارہ گورنمنٹ کو واپس ملنا چاہیے, وہ جہاں چاہے خرچ کرے. ان قوانین کے نافذ کرنے میں ثواب بھی ہے, اللہ کی خوشی بھی ہے, اور سوسائٹی کی اصلاح بھی ہے. پتا ہوگا نا سوسائٹی میں کہ یہ ہبہ کینسل ہو جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو کہے گی نکاح کرو, باقاعدہ میں تمہاری بیوی ہوں, اب مجھے یہ دے دو مہر. تو ٹھیک ہے, اسے اپنے حق مہر میں لے لیا. اب نکاح خفیہ تھا یا اعلانیہ تھا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ نکاح تو ہو گیا.
ساری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پالیٹکس. ایک 2 مرتبہ ہی نظریاتی کونسل ٹھیک بنی. ایک جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ملک کے جو چوٹی کے اہل علم تھے انہوں نے لیا, بڑا اچھا کیا. اور ایک مرتبہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی. اس وقت وہاں شاہ احمد نورانی, مفتی محمود, وہاں مودودی, بڑے بڑے لوگ, وہاں یوسف نوری رحمہ اللہ, اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. وہ بھی سیاسی, لیکن وہاں کوثر نیازی کم سے کم سیاست میں ہونے کے باوجود اتنا ضرور جانتے تھے کہ کون کس درجے میں ہے علم. اب وہ بات ہی نہیں. اب پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ ابھی 8 یا 11 سیٹس خالی ہیں اور 29 لوگوں کے نام پڑے ہوئے ہیں. منسٹر ڈسائڈ کرتا ہے. تو اب ڈیسیژنس جو لینے ہیں وہاں نے شیرانی صاحب نے نام بھیجے, فلانے فلانے, بڑی سفارشیں. اب پوری دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح پالیٹکس میں, چونکہ ہم نے نواز شریف صاحب کی حمایت کر دی ہے پاناما لیکس میں, تو جو بھی ہیں حمایت کرنے والے وہ کہتے ہیں جناب 2 سیٹیں تمہاری پکی ہیں, نظر پرائم منسٹر صاحب اس پہ دستخط کر دیں. تو معاوضہ تو لینا ہے نا حمایت کا, ایسے ہی تو نہیں کوئی اپنے حلقے میں جلد سے کرا دیتا. تو اس کے نتیجے میں جو لوگ آئیں گے وہ شرعی قوانین انہیں پڑھنا ہی نہیں ہے. اگر شوہر کھلا بھی نہ کرے اور ظلم بھی کرے تو گورنمنٹ کو چاہیے اسے انصاف پہ مجبور کرے. عدالت کو چاہیے کہ فیصلہ لکھے کہ بھئی اس چیز کے تم پابند ہو, اور اگر تم یہ چیزیں نہیں کرو گے تو تمہیں اتنے سال قید کی جائے گی, یہ تعزیر لگائی جائے گی. تم عدالت سے مجبور کرے انصاف کے لیے. اور بیوی کو چاہیے کہ اسے مال کی پیشکش کر کے کہ میں تمہیں مہر واپس کر دیتی ہوں, یا مہر نہیں ہے تو چلو میں تمہیں کچھ دے دیتی ہوں, میری جان چھوڑو. بہت صورتیں ہیں جی. شوہر پہ جبر کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ اگر یہ عدالت میں ثابت ہو جائے کہ وہ انصاف نہیں کرتا, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انصاف نہیں کرتا, مثلا اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دوں گا, ہونے کے باوجود نہیں دیتا. بیوی کہتی ہے اس کے بینک سے ذرا اسٹیٹمنٹ نکلوا لیں, اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اس کے باوجود مجھے تنگ کرتا ہے, نہیں دیتا. ثابت ہو جائے جی. جی ہاں, عدالت مجبور کر سکتی ہے جب شریعت سے, مطلب یہ کہ قانون سازی کی جائے نا. اصل بات تو پھر یہاں آ جاتی کہ قانون سازی کی جائے, اور قانون سازی کے لیے وہ نظریاتی کونسل سے اگر رجوع کرتے ہیں, اور نظریاتی کونسل ہی سب سے ایک ادارہ ہے ملک میں, اور اس پر ارشاد مرتب کرتی ہے, تو پارلیمنٹ میں پیش کریں اور قانون بنائیں. اب پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں کرتے, اور پارلیمنٹ میں جس دن پیش کریں گے بھی اس دن وہاں بھی چیمپئن ہوں گے جو محض اپنی عقل کی بنیاد پر باتیں کریں گے, اور جو ان میں سے ذرا سے ایماندار ہوں گے اس دن سیشن میں ہی نہیں آئیں گے کہ یار شریعت کے خلاف ووٹ بھی نہیں ڈالنا, اور چلو یہ چیزیں. صدر مملکت کے پاس ایک اپیل آئی ہے ابھی چند دن پہلے. ایک آدمی نے قتل کیا اور قتل ثابت ہو گیا. خیر
قصہ مختصر یہ کہ کورٹ نے اس کی پھانسی کی آرڈر جاری کر دی، اسے ہو گیا ہے فالج۔ اس نے صدر کو کہا ہے کہ مجھے فالج ہو گیا ہے اور اب آپ میری سزا ختم کر دیں، میں معذور ہو گیا۔ کیا معذور فرد کی سزا کینسل ہو جائے گی؟ اس سے صدر مملکت نے وزیر قانون کو کہا، وزیر قانون نے کہا یار کوئی ہے نہیں، آپ بتاؤ اس کو اب کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ولیعاذ باللہ ہماری کوئی اہمیت ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ فقدان کتنا ہے۔ ہم 3-4 دن سے کتابوں کو دیکھ رہے ہیں کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، اور آج شام یا کل جا کے بتانا ہے کہ صدر مملکت اس کی اپیل کو منظور کریں یا نہ کریں۔ اس لیے کہ بہت بڑی چیز ہے، ہم کہہ دیں کہ کر دیں، ان کا حق مارا جائے جن کو اس نے قتل کیا ہے، ہم کہہ دیں کہ نہ کریں، یہ ڈیزرو کرتا ہو اللہ کے یہاں جواب کون دے گا؟ قتل ہے، انسانی جان ہے دونوں طرف۔ اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر قتل ثابت ہو جائے اور قاضی یہ کہہ دے کہ اس کو قتل سزا اس کی یہ ہے، اور پھر وہ پاگل ہو جائے یا کسی بیماری میں، دماغی بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو اس کی قتل کی سزا معاف ہو جائے گی اور دیت لازم آئے گی تو دیت ادا کرے۔ صدر کے پاس اختیار میں تو ظاہر کرے گی، ڈاکٹر سراج صاحب کہہ دیتے ہیں صدر کو کیا صدر کو معاف ہی دیں گے، معاف کریں گے، یہ تو اختیار پاس ہوتا ہے مقتول کے ورثاء۔ اب یہ حق کس کو پہنچتا ہے کہ قاتل کو سزا دے؟ مقتول کے ورثاء کو یا گورنمنٹ کو؟ ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو حق ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ورثاء کو حق ہے، اور ورثاء اگر معاف کر دیں تو بھی گورنمنٹ کا حق باقی رہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کیس ایسا پیش آ گیا تھا، ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو اس آدمی نے چیخا اور اسے کہا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے کہا تمہاری مدد پہنچ گئی، میں ہوں۔ بھاگے تو کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس نے میرے ساتھ سودا کیا تھا، اتنے پیسے تھے، اس میں سے اتنے پیسے اس نے جعلی مجھے دیے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ سے اصل رقم دلوائی اور پھر اسے درے بھی مارے۔ تو اس نے احتجاج کیا، اس کا مجھے مارتے کیوں ہیں؟ میں نے پیسے کی عوض میں پیسہ دے دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا وہ اس کا حق تھا جو تم نے دیا ہے، میں خلیفہ ہوں اور حکومت کا حق ابھی باقی ہے تاکہ تمہیں سزا دے اور آئندہ یہ کام نہ کرو، یہ تمہیں اس گورنمنٹ کے حق ہوں۔ تو نظائر ایسے مل جاتے ہیں۔ اب وہ جو صدر مملکت کے پاس اپیل آئی ہے، اب اس اپیل پہ شرعی حکم کو تلاش کرنا دینا نظریاتی کونسل کو۔ وزیر قانون کو اس لیے کہ وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے وکیل ہیں، بہت بہت اچھے وکیل۔ کیا کہا؟ اچھا، پچھلے شاید 200 سال سے ان کے خاندان میں دینی علوم بھی چلے آتے ہیں، لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ جتنے حالات بدلتے جا رہے ہیں اتنے افراد تیار نہیں ہو رہے. اور افراد جو تیار ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے 99% وہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں جہاں تعلیم برائے معاش ہے کہ کون سا علم پڑھیں جس کے نتیجے میں پیسہ آئے. اچھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتنی سنجیدگی ہو سکتی ہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں مدارس میں یہ چیز ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یار، آگے سوچو کہ ان بچوں نے آگے جا کے کیا پھر کرنا ہے. آپ ریسرچ سینٹرز کھول سکتے ہیں، آپ تعلیم کے میدان میں ترقی کر سکتے ہیں، اور قومیں جن بنیادوں پہ اٹھتی ہیں وہ بنیادیں میں بہت بڑی بنیاد ان کی اپنی زبان ہے. یعنی آپ تعلیمی نظام کو پڑھیں تو بڑے بڑے اچھے لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ ابتدائی تعلیم بچے کی اپنی مادری زبان میں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں پنجاب میں اردو کیوں پڑھاتے؟ اردو پڑھا لینا، بعد میں پنجابی میں تعلیم دو پہلے تو، تاکہ بچے کے ذہن پہ نہ اثر پڑے. اب پہلے فارسی زبان میں کتابیں لکھی جاتی تھی نا، فارسی زبان کے ذریعے عربی پڑھاتے تھے. اب ہمارے مدارس میں تبدیلی آئی کہ انہی فارسی کی کتابوں میں اردو میں کر دیا، اردو کے ذریعے عربی، جیسے اردو کے ذریعے انگلش پڑھاتے ہیں کہ بیٹے اس کا ترجمہ کرو، میں جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ. تو تعلیمی نظام میں کوئی سر پیر ہے ہی نہیں. اور لڑکیوں کی تعلیم اتنے یہ دعوے کرتے ہیں، اور کوئی ڈھنگ کے اسکول بچیوں کے لیے نہیں ہے، کوئی کالجز نہیں ہے، کوئی اچھے تعلیم کے ادارے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ نے جو صلاحیتیں انہیں دی ہیں، وہ فرض کر لیں ایک لڑکی کیمسٹری پڑھتی ہے تو کسی اچھے سے اچھے کیمسٹ کے مقابلے میں آ سکتی. صلاحیتیں اللہ نے دی. بجائے اس کے کہ تم ان کے لیے الگ میڈیکل کالجز قائم کرو، تعلیمی ادارے قائم کرو. اب وہ پائلٹ بھی ہیں اور وہ پی ایم اے کاکول میں بھی ٹریننگ لے رہی ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ انجام نکلنا کیا ہے آخر میں؟ کیا یہ اسباب اور وسائل ان بچیوں کے لیے اچھے کالجز، تعلیمی ادارے قائم کرنے میں نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن بس ہے، خود پڑھے ہوں تو تب نا. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بچے ہمارے انگریزی بول رہے ہیں کہ شرعی بات تو ہے نہیں، اس کی اپنی اپنی رائے ہے. ہم کئی مرتبہ ان بچوں کو انگلش بولتے سنتے ہیں نا، تو ہمیں دو باتیں ضرور سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے بچوں کو اگر اتنی انگلش آتی ہوتی نا تو یہ ایس ایم ایس جتنے موبائل پہ چلتے ہیں یہ انگلش میں کرتے، یہ رومن اردو میں نہ کرتے. یہ ایک نئی زبان تیار ہو گئی نا، تم TUM. ہاں، اور دوسرے یہ کہ جتنے انگلش بولنے والے کالج یونیورسٹی میں نظر آتے ہیں، انہیں کوئی آپ سنجیدگی کی کتاب دیں
یعنی کہ یار یہ کتاب ذرا پڑھو، ہے کیا؟ 2 صفحے نہیں پڑھ سکتے اسے. مثلا آپ دے دیں ایک ناول کہ برنیئر نے یہ لکھا ہے، ایک ناول آپ دے دیں کہ رسل نے یہ لکھا ہے، ذرا اس کو پڑھیں تو صحیح کیا ہے. سمپلی ایم اے انگلش کی ایک بک لا کے دے دیں اسے، اور اس کے بیٹے یہ ذرا مضمون پڑھ کے دکھائیں. وہ صرف وہ لوکل لینگویج جانتا ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے فارسی کے استاد تھے، پڑھاتے تھے تو ایک دن فرمانے لگے کہ اب بیٹے اتنی فارسی تمہیں آ گئی ہے تو تم روٹی مانگ سکتے ہو. کہنے لگے جب کوئی زبان اتنی آ جائے کہ بندہ کھانا مانگ سکے تو پھر بس کافی ہو جاتا ہے. تو ہم نادانی سے سمجھے کہ آئندہ پڑھائیں گے. ہم کہ جی آگے، کہنے کہ آگے پڑھاؤں گا لیکن قوم کا معیار یہ ہے کہ کہتے ہیں سمجھ آ گئی ہے بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ وہ چلتے ہی نہیں. تو ہمارا خیال تو یہ ہے کہ اس قوم میں انگلش بھی نہیں ہے. یا بچے اگر ڈھنگ کی انگلش ہی پڑھ لیتے نا، کہ آپ نے کہیں کہ مثلا ایک ایسے لکھ دو یار ایک لائبریری پہ اچھا سا ایک تھیسز آپ لکھتے ہیں اس بات پہ کہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کیا، آپ ایک تھیسز لکھتے ہیں انگلش میں اس بات پہ کہ عمران خان اور نواز شریف جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ممکن ہے پنڈی اسلام آباد کی آبادی اگر فرض کر لیں 20 لاکھ ہے تو اس میں 10,000 بھی شاید ایسے نہ ملے بچے. 10,000 بچے ایسے نہیں ملیں گے غالباً جو انگلش میں ایک اچھا مضمون لکھتے. مجھے اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ صحافی جو ہے نا، خیر وہ تو اردو کا تو بڑا ہی غلط ہے، آپ ٹی وی پہ سنا کریں خبریں نا، سیدھے سادے سمپل جملے نہیں بول سکتے. اور انگلش کا کیا حال ہے؟ کئی ایک یہ جو شام کو ٹاک شوز میں آتے ہیں، ہم نے پوچھا لائبریری میں کئی مرتبہ آیا ان کو، یہ 9th پڑھا ہوا ہوں، FA ہے BA. تم BA کے لڑکے ہو کے اور قومی مسائل کا تجزیہ کرنے چلے ہو جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں، اخبار نہیں پڑھتے، پڑھنے سے بھی تعلق نہیں ہے، اور تم اس بات پر بحث کرنے چلے ہو کہ ملک کے اصل مسائل اور پرابلمس کیا. منظم ادارے پورے ملک میں 2-4 ہی ہیں. آرمی منظم ہے، ویل ڈسپلنڈ، اور یہ جو ڈاکٹرز اگر محنت کر کے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں تو اپنے فیلڈ پہ اگرچہ اب اعتماد ان پہ بھی زیادہ نہیں رہا، لیکن جو بچے واقعی پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو اپنے فیلڈ پہ گرپ حاصل ہوتی ہے اور وہ ٹھیک کام کرتے ہیں. انجینئرس ہیں بڑے بڑے اچھے بچے، اور وہ بھی وہ ہیں اب چند سالوں سے اللہ معاف کرے لاکھوں پتی ہوں تو پھر پڑھا سکتے. ایسا کہاں سے آئے؟ قیامت سے کم بات نہیں ہے. آدمی کا دل اپنی جگہ پہ ہونا تو آدمی موت کے برابر ہے. یہ خبر ہمارا بھانجا ہے چھوٹا، میں نے کہا تمہارے ساتھ کالی میں بیٹے آپ کے ساتھ ساتھ فلاں لڑکے پڑھتے تھے، ایک دن دعوت میں آئے تو ہم نے کہا بیٹے آپ تو بڑا بچہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ میں نے کہا بیٹے آپ تو اس کو داماد سے اچھے نمبر تھے آپ کے. اس کا جی انکل اچھے، تو کیا آپ کیوں نہ میڈیکل کالج میں؟ مجھے شرم آئی یہ سوال پوچھنے کے بعد کہ کاش میں نہ پوچھتا. اس نے کہا بابا کہتے ہیں اتنے پیسے نہیں. یہ موت سے بڑا جملہ ہے کہ ایک بچے کی صلاحیتیں اس لیے نہیں کھپ سکی کہ پیسہ نہیں. کوئی ٹوکا ہے یار کہ ایک لڑکا 800 نمبر لے کے باپ کی دولت جا کے پڑھ گیا اور ایک لڑکا 1000 میں سے 900 نمبر لے کے میں اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ فیس کے پیسے. کئی دن ہمیں تو نیند نہیں آئی
بچے کا جملہ آج بھی یاد آتا ہے، تو جسے کوئی سوئی چبھو دیتا ہے نا، اس کا قصور کیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں کوئی پڑھا لکھا حکمران آ جاتا تو وہ یہ سارے منصوبوں سے زیادہ موٹر وے اور یہ اور وہ کہتا سب سے بڑی بات اس قوم کی فری ایجوکیشن، پڑھاؤ بچوں کو۔ اور بچہ اگر حساس ہوا تو یہ حساس لوگ اللہ کے بہت بڑا ان پہ انعام ہوتا ہے، ناقد بڑے زبردست ہوتے، تنقید بڑی ناپ تول کے کرتے ہیں، اور یہی مجرم بھی بن جاتے ہیں۔ وہ سوچے گا نا میرا کیا قصور ہے، میں نے پڑھنا تھا، پڑھ کے نمبر لے آیا ہوں، اب کیوں نہیں مجھے آگے پڑھنا؟ اچھا پیسہ نہیں، کہتا پھر پیسہ کماؤ، اب پیسہ پھر جہاں سے بھی ملے کماؤ، دہشت گردوں کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو۔ تو جو دہشت گردی کے پیدا ہونے کے اسباب تھے اس کو کیوں نہیں جڑ سے اکھیڑا؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ ببول کا درخت قائم رہے اور کانٹے انہیں آگ لگاتے رہو، تو اب جڑ سے کیوں نہیں اکھیڑ دیتے؟ بڑے بڑے اچھے کمانے والے لوگ اپنی اولاد، ساری اولاد کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ 4 بچے ہیں، 3 بچے، 2 بچے ہیں، 16 لاکھ جمع کرانا ہے، کدھر سے آئے گا 16 لاکھ روپیہ سال میں یا 2 سال میں؟ کہاں سے؟ اور اسے رشوت بھی نہیں دینی اور اسے بھرم بھی اپنا قائم رکھنا ہے، وہ جائے کہاں آخر؟ اور پھر دوسری طرف کہتا ہے اللہ کی راہ میں خیرات بھی کروں، اور مسلمان ہے نا، جی چاہتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ بھی کروں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں خود تباہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ نہیں، جو بچہ لندن میں پیدا ہوتا ہے اور جو اسلام آباد میں، اللہ نے دونوں کو ایک جیسے ہی رکھا ہے۔ ذہنی صلاحیتیں ایک کی اگر کسی طرف سے کم ہے تو دوسری طرف سے بڑھی ہوئی بھی ہیں۔ ایسے ایسے بچے ہمارے مدارس میں آتے ہیں، اتنے ذہین، اتنے ٹیلنٹڈ۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو حفظ کرا دیں۔ کئی بچے ہمارے آئے، میں نے کہا بھائی اسے حفظ نہ کراؤ، اسے پڑھاؤ۔ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں، میں نے کہا اس بچے میں رٹنے کی بات نہیں ہے، بچے کا ذہن کریٹو ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، رٹ نہیں سکتا، رٹے میں آتے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے اور میدان کھلے ہونے چاہیے، مجھے اور آگے جانا ہے۔ آپ کہتے ہیں اسے رٹو، تو نہیں رٹا مار سکتا نا، حفظ نہیں کر سکتا تو چھوڑیں۔ اللہ نے کوئی فرض قرار دیا ہر ایک کے حفظ کرنا، بس ٹھیک ہے، جتنے حافظ ہیں ہمارے معاشرے میں، اس بچے کو آپ پڑھائیے۔ اب وہ جب کہتا ہے نا کہ جی میں تو مزدوری کرتا ہوں، یعنی ایسے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں جن کا باپ کبھی سال میں 1 آدھ مرتبہ آئے گا، اس نے کبھی نہیں پوچھا یہ بچہ یہاں کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، پڑھتا کیا ہے، ہم نے اسے مارا ہے نہیں مارا، پنشمنٹ دی ہے نہیں دی ہے، کپڑے اس کو دیے ہیں نہیں دیے، کوئی پرواہ نہیں، نہ ہم اس کی شکل دیکھیں نہ ہماری شکل دیکھیں۔ اور بچہ ہے کہ کیا غضب کی صلاحیت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اس بچے کو پڑھاؤ یار، یہ بھی سائنٹسٹ بن سکتا ہے، یہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کریں کیا؟ دوسری طرف پیر ہیں جن کے صاحبزادوں کی شادیوں پہ 1000 کارڈ چھپتے، اللہ کی شان ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ایک بیٹے کی شادی، سرینا ہوٹل میں دعوت، سبحان اللہ۔ دوسری طرف ہاں جی
66 کروڑ روپے گھر سے نکل رہے ہیں. یہ اسی ملک کا عالمی ہے نا, اور کہیں باہر ہیں کیا کر دیتے. اچھا ایک ہے ضرورت. ضروریات زندگی تو مشترک ہوتی ہیں. ایک ہے ضروریات سے بڑھ کے راحت, وہ بھی ٹھیک ہے. اگر فرض کر لیجیے اس لائبریری میں ہم بغیر پنکھے کے بھی بیٹھے رہیں تو ٹھنڈک تو ہے ہی, لیکن پنکھا چل رہا ہے تو یہ راحت آرام ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہے اس سے بڑھ کے تعیشات کہ اس کے بغیر ضرورت کیا راحت بھی میسر ہے, پھر بھی آدمی ان چیزوں کو چاہے تو ایسی چیزوں کو استعمال اور خریدنے سے پہلے بار بار اپنے دل کو روکنا چاہیے کہ نہیں اس کے بغیر گزارا ہو سکتا. پھر اس میں ایک درجہ ہے اپنی ذات کے متعلق کہ میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. ایک ہے کہ میں تو رہ لوں گا, گھر والے نہیں رہ سکتے, اس وقت پھر گھر والوں دوسرے کے لیے استعمال کرنا ہی جائز ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ معیار. اس لیے بات تو خلا کی تھی کہ خلا جو ہے تنسیخ نکاح نہیں ہے, صرف ایک طلاق کا قائم مقام. ایک اور مثال یاد آئی, اور یہ ذہن سازی کرنی چاہیے کہ ہمارے دینی اور مذہبی حلقوں کے جو لوگ ہیں نا وہ خود وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے اجازت نہیں دی, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا. مسجد جو بنی ہوئی ہے ایک مرتبہ اس کی شٹرنگ ہو گئی, 2-3 مہینے شٹرنگ رہی یا 1 مہینہ رہی ہوگی, بہرحال تو لکڑیاں گلنا شروع ہو گئیں, سریا تھا نہیں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اتار دوں, میں نے کہا اتار لو, نہیں ہے تو کیا کریں. ایک صاحب تھے وہ اسلام آباد میں بہت بڑے تاجر, 3-4 مرتبہ رکے تو مسجد بھی بنائی, یہ چھت یہ وہ. کئی مرتبہ جب انہوں نے ایک دن زیادہ ناراض ہوئے تو ہم نے کہا حضرت اس پہ چھت ڈال دیں, سریا لگنا ہے, آپ جس دن سریا منگا دیں گے نا اس دن کام شروع ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں پوچھا مسجد بنی کہ نہ بنی. اور وہ صاحب لال مسجد کا جو کیس ہوا تو جو چھاپے پڑے تو بکس نکل آئی, رسیدیں کون کون سی, 1 کروڑ روپیہ چندہ دیا. اب انٹیلیجنس ایجنسیز جب پڑی پیچھے کہ حاجی صاحب یہ 1 کروڑ روپیہ چندہ دیا ہے, تو حاجی صاحب 4-5 دن گھر سے غائب رہے اور چھپتے پھرے کہ کہیں پہ جگہ ملے. تو یہ مثال ہے اس بات کی کہ جو ضروریات ہیں وہ کام نہیں کرنا, اور جس کا ماحصل کچھ نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں. عورتیں اپنے زیورات اتارتے ہوئے دیکھا ہم نے لال مسجد چندے میں.
ان کا اخلاص، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، وہ کروڑ روپیہ انہوں نے دیا یا اللہ کے ہاں اجر ہے، لیکن عملی زندگی میں اسباب کے بغیر جو دنیا چلانے کا تصور ہے نا، یہ شریعت نے کبھی نہیں دیا۔ اللہ جانے یہ دینی لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اسباب کی دنیا نہ ہو اور اس کا نتیجہ مرتب ہو جائے۔ ایک مستقل بیماری ہے کہ اسباب میں نے اختیار نہیں کرنے اور نتیجہ میں نے وہی لینا ہے جو ایک اسباب اختیار کرنے والے آدمی نے لیا ہے۔ اللہ نے سرے سے یہ قانون بنائے ہی نہیں۔ قرآن کبھی کبھی کہتا ہے نا کئی جگہ پہ کہ تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو وہ بات سکھاتے ہو تو اس سے کہی نہیں۔ تعلیم پہ پیسہ نہیں خرچ کرنا، لیبارٹریز نہیں بنانی، ریسرچ ورک نہیں کرنا، اور دنیا میں ترقی میں ان قوموں کے ہم پلہ اور ہم شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے جنہوں نے اپنی پورے سرمایہ ریسرچ میں لگا دی۔ ہے کوئی تو غیب پہ، وہ غیب آج تک کام نہ آیا کبھی بھی، حتیٰ کہ مصیبت یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کام نہ آیا۔ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی کام کیا ہو جو اسباب کے بغیر ہو، جو بھی تھوڑے بہت اسباب تھے پورے کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ ہے بس جو ہے حاضر ہے، اس میں تو برکت دے دے۔ یہ خدا کر دیتا ہے۔ اب بچہ جو رات بھر دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ کل پیپر ایسا ہو جائے اور پڑھے ایک لفظ نہیں، تو اسے دعا کا اگر بس سزا نہ ملے خدا کی طرف سے، یہ کافی ہے۔ خدا جو پوچھے کہ طریقہ بتایا تھا اس کو کیوں نہیں کیا؟ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اور میرے فلاں دوست نے طے کیا تھا کہ بزنس میں ایک دن تم دکان پہ جاؤ گے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہوں گا، اور ایک دن میں جاؤں گا اور آپ رہیں گے، اور رات کو دونوں ملیں گے اور پھر ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ آج کیا ہو۔ یہی طریقہ تھا۔ اسباب اور وسائل کی دنیا ایسی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس سے واپس آ رہے تھے اور طاعون پھیل گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلا لی اور کہا اس وقت پوری فوج کی کمانڈ ابو عبیدہ کے پاس، اور ابو عبیدہ نے مجھے بلایا ہے اور وہاں طاعون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں جانا، اور اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اور میں مدینہ منورہ جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی خود بھی شریک تھے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑا احتجاج کیا اس پہ کہ امیر المومنین موت آنی ہے نا، وہ تو ادھر بھی پھر آ سکتی ہے، اللہ کی تقدیر ہے، آپ ضرور اس بارڈر پہ آئیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا موت اللہ کی تقدیر ہے تو پھر یہ بھی تو اللہ ہی کی تقدیر میں ہے کہ میں مدینہ جاؤں، میں تقدیر سے باہر نکل جاؤں گا کیا؟
یہ بھی تو اسی کا فیصلہ ہے. اختلاف ہوا، بحث ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا میں بالکل اس زمین پہ جانے کو تیار نہیں ہوں جہاں پر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شورا کے گرچہ ممبر تھے لیکن وہ آئے بعد کسی کام میں تھے. تو آ کے انہوں نے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبد الرحمن تم آئے ہو تو یہ مسئلہ زیر بحث ہے. ان کا حضرت اس میں بحث کی تو ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وبا پھیل جائے تو اس علاقے سے باہر نہ آنا اگر وہاں پہ ہو، اور اگر باہر ہو تو اس وبا میں مت جاؤ. تو عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ بے اختیار اور گلے لگا لیا اور کہا میرا اجتہاد اور فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو گیا. نہیں گئے. اور بڑی اچھی مثال دی. ان کا ابو عبیدہ تم مجھے کہتے ہو تعاون میں چلا جاؤں اور میں کہتا ہوں مدینہ منورہ چلا جاؤں. تم مجھے بتاؤ ایک اونٹ ہے، ایک طرف ہری بھری زمین ہے جہاں پہ چارہ ہے اور ایک طرف چٹیل میدان ہے، اور وہ اونٹ اگر ہری بھری زمین میں جائے چرنے کے لیے اور تم کہو کہ چٹیل میدان میں آئے یہ اللہ کی تقدیر ہے، تو وہ اللہ کی تقدیر نہیں تھی جو گیا تھا. اس لیے اسباب اور وسائل کے بغیر نتائج کی تمنا کہ یہ نتیجہ نکلے یہ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. ہو تو پھر وہ معجزہ ہے یا کرامت ہے، اور معجزے اور کرامت کو خود حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کا اتنا قرب ہوگی تو ایک چیز ہے. پتہ نہیں یہ مرض کہاں سے چمٹ گیا ہے لوگوں کو، جو کہتے ہیں اسباب اور وسائل سے ہٹ کے نتائج آ جائیں. اب مثلاً مایوسی ہے، یہ مستقل ایک مرض ہے، ڈپریشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پہ اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، مسلسل حوصلہ شکنی کی ہے اور ہمت بنائی ہے کہ کام کرو. حتیٰ کہ فرمایا مسند احمد میں آتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ایک کھجور کا پودا ہے اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے تو کوشش کرو کہ مرنے سے پہلے اسے لگا دو. یعنی مرتے دم تک مایوسی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ بہت بیمار تھے. اس حدیث کی وجہ سے بعض فقہا نے موت کی تمنا کو جائز لکھا ہے. ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ عرب سمجھتے تھے کہ اس کے بعد تو موت ہے. تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس سے کہا اللہ کے رسول تو مرنا ہی ہے لیکن میں تکلیف سے بچنے کے لیے چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کروں. تو آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اگر موت اچھی ہے تو وہ دے دے اور زندگی اچھی ہے تو وہ دے دے. یہ بھی تو امید ہی ہے. مومن آدمی اسباب اختیار کرتا ہے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیوں اتنی سخت سزا ہے کہ جو خودکشی کرے گا قیامت میں جہنم میں وہی عمل اس کو بار بار کرنا پڑے گا. مثلا یہاں پہ اس نے ایک ٹیبلٹ کھا لی، کوئی چیز زہر کھا لیا تو قیامت میں اس آگ گرم پانی سے کوئی چیز سے کھانی پڑے گی بار بار. اتنی شدید چیز ہے یہ خودکشی کہ دور دور سے انہوں نے ہجرت کی. بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے اور مدینہ منورہ میں بخار تھا بہت شدید. اتنا بخار تھا وبائی
میادی بخار ٹائیفائڈ ہوگا شاید. سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے بال جھڑ گئے سارے. اور بکر اور بلال رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو مکہ کی بھٹی سے نکلے ہوئے تھے وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ اے خدا کبھی مکہ واپس جائیں گے, کبھی اسلام آبادی میں جائیں گے, یہ ہوگا. وہ دونوں ایک طرح سے شہزادے تھے, انہوں نے اتنی سخت زندگی کہاں دیکھی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری بیعت توڑ دیں اور ہم واپس جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت توڑتا ہوں نہ تو جانے کی اجازت دیتا. اللہ کے رسول اجازت دیں واپس آتے ہوئے. تو پتہ نہیں ہے ہجرت کتنی بڑی چیز. پھر ایک آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرا تھا وہ باہر گیا تھا, دیر تک واپس نہیں آیا تو میں گیا تو میں نے ایک جگہ اس کی لاش دیکھی. اس نے درانتی سے اپنے ہاتھ انگلیاں یہ چیزیں کاٹ دی تھی تو خون بہ گیا. پھر اس سے کہا اللہ کے رسول, پھر ایک دن آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے دوست کو آج خواب میں دیکھا, مجھے اس سے بڑی محبت تھی. تو اس سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں دیے ہوئے تھے, ہاتھ نہیں ملا رہا تھا جنت میں. تو میں نے اس سے کہا ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ اس نے دونوں ہاتھ دکھائے تو خون ہی خون. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ نے بلایا اور کہا تم نے جو ہجرت کی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم نے ہر چیز معاف کر دی جنت میں. تو میں نے کہا رب میرے ہاتھ, تو اللہ نے کہا کہ لنصلح لک ما افسدت, جس چیز کو ہم ٹھیک بھیجیں اور لوگ بگاڑ کر لے آئیں ہمارا دستور نہیں ہے کہ ٹھیک کر دیں. اس کے اگرچہ میں جنت میں آ گیا ہوں لیکن جو حرکت کی ہے میں ہاتھ کسی کو دکھا نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پہ آپ نے اللہ جہاں سارا جسم بخشا گیا ہے تو ہاتھ بخشتے. پھر وہ ایک دن آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں نے اسے ہاتھ ملایا بڑا خوش تھا. کہنے لگا اللہ نے بلایا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے میرے نبی نے دعا کی ہے, تمہارے دونوں ہاتھ کو بخش دی. یہ اتنی شدید چیز ہے خودکشی کہ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کو معافی نہیں ہوئی جب تک کہ وہاں سے دعا نہیں ہوئی. کیوں اتنی شدید ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ گویا یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ تیری رحمت بنا اب میری پرابلم سالو نہیں کر سکتی. خدا سے ٹوٹلی مایوس ہو گیا. چیلنج ہے اس کی رحمت کو کہ تو میرے مسائل حل ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ جو بار بار کہتا ہے نا کہ بھروسہ کرو مجھ پہ, تو اسی لیے خدا بھروسے کی بات کرتا ہے کہ آدمی اسباب اور وسائل کو پورا کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ اب تو مالک ہے. ہم انسانی زندگی پہ غور نہیں کرتے. بڑی سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں, بڑی سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں ایسی سیکھتا ہے آدمی کی زندگی بھر یاد رہتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ کئی بار ہم نے سنایا. لندن میں ایک مرتبہ انڈر گراؤنڈ چلتی ہے, سب لوگ سفر کرتے ہیں. تو جانا تھا, ہر 2 منٹ بعد 3 منٹ 1 منٹ بعد ٹرین آ جاتی ہے, پورا سسٹم. تو ہمیں پتا تھا کہ ہم لیٹ ہیں اور
کوئی حرج نہیں، 2 منٹ کے وقفے سے اور ٹرین آ جائے گی، ٹھیک ہے چلے جائیں، کوئی وقت طے نہیں تھا. ہم بھی تیزی سے سیڑھیاں اترے، گورا تھا وہ بھی تیزی سے. تو ٹرین ایسے سامنے سے شروع ہوئی گزرنا، تو اس لڑکے نے جا کے زور زور سے مکے مارے. ٹرین چلی گئی تو وہ پٹڑی پہ جا کے لیٹ گیا. پھر وہ اٹھا واپس آیا. سوچتے رہے کہ دیکھو ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے، بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، 2 منٹ میں ٹرین آئے گی، چلے جائیں. اس کے پاس کوئی سہارا نہیں کہ کرے کیا. ولیعذ باللہ خدا نہ بھی ہو تو بھی ہم اطمینان میں ہیں، کوئی نہ کوئی سہارا تو ہے نا. یہ تو پتا ہے کہ یار سسٹم ہے، ٹرین آ جائے گی. اچھا نہیں آئی، اللہ کو یہی منظور. پورا دوا دارو سب کچھ کیا، ماں نہیں بچی، باپ نہیں، بیٹا نہیں بچا، بیٹی نہیں، اللہ کو یہی منظور. کوئی سہارا تو ہے. یہ تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جن کا کوئی سہارا نہ ہو، وہ مرے. اسی ٹرین پہ ہم بھی گئے، وہ بھی گیا. لیکن جو اضطراب اور بے چینی اور جا کے لیٹ جانا اور مکے مارنا، کچھ نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ کی ذات تو ہے. ایک انگریز فلاسفر تھا، اب نام نہیں رہا خیال میں، اس نے کہا اگر خدا نہ بھی ہونا تو کوئی ایک خدا ایجاد کر لینا چاہیے تھا کہ ہمارے نفسیاتی مسائل حل ہو جائیں. اور پھر یہ اتنی بڑی کائنات اللہ کے بغیر چل کیسے؟ خیر کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم نے عامر صاحب پہلے بھی سوچا، پھر پتہ نہیں بات اور ہوگی. انشاءاللہ شروع کریں گے. یہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، ہم سب لوگوں کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے. ڈپریشن ہے، حسد ہے، اپنے اسباب اور وسائل کی کمی کی شکایت ہے، اور تنقید ہے، نفرت ہے. جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، اس پہ کام کرنا چاہیے. وہ جتنے صوفیہ تھے نا، اب تک ہمیں یقین ہے کہ سب سے زیادہ جدید نفسیاتوں یا قدیم، اللہ کی توفیق سے جتنا کچھ بھی پڑھا، ان صوفیوں کے مقابلے میں اب تک کوئی آدمی آیا نہیں. زبردست علاج کرنے والے، انسانی نفسیات کو تہ تک سمجھتے تھے کہ اس چیز کا محرک اصل میں جذبہ کیا ہے، اس جذبے کو تبدیل کرتے تھے. کہتے تھے جڑ سے پکڑو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے لڑکے نے کہا توبہ کرتا ہوں حضرت. روتا رہا. اور کیا ہو گیا؟ تو کہیں منہ کالا کر آیا، بدکاری کی، اس سے اظہار کیا کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا. تو بایزید رحمت اللہ علیہ تکیہ لگا کے بیٹھ کے آرام سے کہنے لگے میں سمجھا تم کہیں غیبت کر رہے ہو، اتنے پریشان. عرف عام میں جس گناہ کا وہ ذکر کر رہا تھا بہت بڑی چیز ہے، اور غیبت کچھ نہیں. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ غیبت جڑ پھیر دیتی ہے، گھر برباد کر دیتی ہے. کیا جی سٹوریز کیا ہو گیا؟ ہاں جی ہاں، میڈیا ڈپریشن پیدا کرتا ہے.
میں ہر چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں. میں تو اپنے بندے کے ساتھ بات میری سب جو بڑی بیٹی ہے 4-5 سال کی ہو رہی جب واقعہ ہو تو نیچے سے ماں کی دان ملے وہ کھانا تو چھت پہ کھیل رہے تھے. تو چھت پہ جا کے کہنے کہ میں میرا خیال تھا کہ ہم اسکول بھی جاتی ہیں تو اس کی رقم کر دیتی ہوں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. سمجھایا اس کو رکھا ہو کارٹون یہ دکھاتے ہیں کہ کارٹون کو دیکھتے بھی ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں بچوں کو ایسی سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ چیز ایک بڑی مین بن گئی ہم لوگوں نے سوچنا چاہیے بائک کی تعلیم دینا بچوں کو ضروری ہے. اور اگر تعلیم دی بھی ہے تو وہ یہ بچوں کا دلانے کا وہ واقعہ تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں دلانے میں کہ وہ 15 سال کے مارکیٹ کی بھی نماز پڑھو تو پھر اس کے بعد راستے کی بھی نہ رہتے گھر پہ نہیں تھی. اس بات کی عدالت کی دنیا یہ دکھائی گئی ہمیں کہ ہم اس بات سے بالکل اپنے آپ کو تو سب سے بڑی دوسری چیز تعلیم اور لینگویج کوئی تعلیم کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا تو لینگویج کی تعلیم ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچہ بالکل نہیں ہوتا. لینگویجز رہی نہیں. جی جی وہاں سے جو ہے وہ صحیح لینگویج لکھنے کی اگر ان کی ای میل آئی ڈی تو میں خدا سے کہتا ہوں وہ صحیح لینگویج کو بات کریں. یہ وہ انگلش ہے جس کا آپ کہتے ہیں بچہ بچہ بولے. ہم لوگ سینسنگ کو انگلش سمجھتے ہیں ہم لینگویج کو انگلش نہیں سمجھتے. کیوں اردو میں بولنے میں کیا انہوں نے ان کو اس لیے اسٹارٹ کیا ہمارے پاس اپنا نہیں ہے ہماری اردو بھی نہیں رہی ہماری تو یہ بچہ کو بھی دیکھو کہاں کے بچے پوزیشن نہیں لیتے ہیں کرتے ہیں کہ واپس کر واپس کر کے اس کو پرنسپل کرتے ہیں پوزیشن نہیں کرتے جو ہٹ کیا تو اس کے بعد بھیجی اس لیے بھیجی سیکھتے ہیں کسی بھی مضمون میں بات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ادارے پہ لکھا کہ مجھے انگریزی کی ٹیچرس چاہیے ہم بچوں کی بات کسی ایک والد نے بھی والدین کسی ایک نے بھی اپنے بچے کو تعلیم اس کے کے بعد ادارے کو لکھا انہوں نے ہمارے پاس فنڈ میں ہم نہیں کر سکتے. تو ان کا اسٹوڈنٹ فنڈ میں سے نکال کے 0 پیریڈ ہو رہا ہے. آدھا گھنٹہ پہلے بس گیا کہ بچوں کو اور ان کو بیٹی کی تعلیم دلانے شروع کی اسٹوڈنٹ فنڈ میں اس کو پروجیکٹ ہو سکتا تھا خراب ہو سکتا تھا لیکن اسٹوڈنٹ پہ پیسہ میں جا رہا ہے میں برداشت کرتا ہوں. 3rd پوزیشن آپ کی ہو رہی کچھ اسی وجہ سے لینگویج تو میں آپ کو ایک مقدار کہہ سکتا ہوں میں کتنا انگلش کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں لینگویج میں چاہے وہ نیکسٹ کلاس سے پڑھے ہو چاہے وہ لوگ سے پڑھے ہو چاہے وہ دوسرے سے پڑھے ہو. اللہ کہتا ہے میرے ومن آیاتی ہی اور اللہ کے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اختلاف والسنتکم کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں. کوئی عربی بولتا ہے کوئی فارسی کوئی اردو کوئی انگلش. اللہ نے زبان سیکھنا سکھانا اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا اس کو اپنے ہونے کی نشانی کراتے ہیں. آپ بالکل سچ کہتے ہیں. بریگیڈیئر غلام رسول تھے یہاں نمل میں انہوں نے انگلش میں پڑھانے کے لیے جب کلاس شروع کی تو پتہ نہیں کس عہدے پہ تھے لیکن بہت بڑا عہدہ تھا ان کا. انہوں نے کہا انگلش میں صرف 20 لڑکے پڑھیں گے بس اور پروفیسر سے کہا کہ ان 20 بچوں کو تیار کرنا ہے. انہوں نے اور داخلہ ہی نہیں دیا. سفارشیں آئیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دی. جنرل ان کا کچھ نہیں جی 20 بچوں کا کوٹا ہے 20 بس تیار ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہمارے فنڈ جیتتے ہیں. 16 بچوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا 16 بچوں اور اب گریڈ 1 میں آفیسرز لگے ہوئے ہیں اور یاد کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کو تو بیچارے اللہ بخشے پہنچ کے جہاں بھی.
لیکن وہ یاد کرتے ہیں جی سر نے ہمارے ساتھ یہ کیا. یہ بالکل آپ جو فرما رہے ہیں نا تیسری پوزیشن بورڈ میں لی ایسے.